مالک ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے نو در تو نہ موڑی کسے نو در تو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ چند ایک سوال ہیں جو پچھلی گفتگو سے متعلق بعض احباب کی طرف سے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ 3 ثواب ایصال ثواب سے متعلق ہیں۔ 3 سوال۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن میں ہی حکم ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کے بارے میں جواب دہ نہ ہوگی، ہر کوئی صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی پھر کسی کو اپنے عمل کا ثواب کس طرح دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال میں پھر وہی کنفیوژن اور مغالطہ کار فرما ہے جس کو کل میں نے دور کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا تھا۔ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کے بارے میں جواب دہ نہ ہوگی، یہ تصور یکسر جدا ہے، اور اپنے کوئی نیک اعمال، صدقات اور خیرات انجام دے کر ان کا ثواب کسی دوسرے کی روح کو پہنچانا یہ یکسر جدا تصور ہے۔ ان دونوں میں نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی مخالفت ہے، ان میں نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی مخالفت ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں دین کے تصورات میں کلیئرٹی کا ہونا۔ یعنی تصورات میں پچھلی کئی راتوں سے جب کبھی ایسا موضوع آیا تو میں نے بات کی کہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے، مگر غلط فہمی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے تصور اور اس تصور کے درمیان گڈ مڈ کر بیٹھتے ہیں اور ان کی جو حدود امتیاز ہیں، حدود امتیاز، ان کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو فرمایا قیامت کے دن کوئی دوسرے کے بارے میں جواب دہ نہ ہوگا، یہ اپنی جگہ ایک اٹل اصول ہے۔ یعنی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کی جواب طلبی دوسرے سے نہیں کی جائے گی، میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ بس یہ ایک اتنی سی بات تھی جو ہو گئی۔ اب دنیا میں کوئی شخص نیک عمل کرے اور اس کا ثواب اللہ کے حضور درخواست کرے اور نیت کرے کہ یہ فلاں کو پہنچا دے، اور وہ اس کو پہنچ جائے، جیسا کہ میں نے احادیث کے حوالے سے بات سمجھائی۔ اب اس کا اس کے ساتھ کوئی کلیش، اس میں نہ کوئی جواب دہی ہے نہ کوئی جواب طلبی ہے، نہ کسی ایک کے گناہ پر دوسرے کو سزا دی جا رہی ہے اور نہ کسی ایک کے برے عمل پر دوسرے سے پرسش کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ دو بالکل سیپریٹ تصورات ہیں، یہ اپنی جگہ درست ہے اور وہ اپنی جگہ درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر کوئی انسان ساری زندگی کوئی نیک عمل نہ کرے، یعنی پہلے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو احکام قرآن مجید کے ہیں ان کا تعلق صرف برے اعمال اور گناہوں پر جواب طلبی اور سزا کے ساتھ ہے، بس۔ آپ کے اپنے کوئی صدقہ اور خیرات جیسے کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے سمجھائی ہے آپ کو۔ دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص زندگی پر نیک عمل نہ کرے اور مرتے وقت کسی سے وعدہ لے لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے حج کرنا اور خیرات وغیرہ دینا، تو کیا ان اعمال نے جو اس نے خود نہ کیے بلکہ گناہ کا کام کرتا رہا کا ثواب اس کو دوزخ اور عذاب سے بچا لے گا؟ اور کیا اس سے اسلام کا نظام عدل متاثر نہیں ہوگا؟ یہ دوسرا سوال۔ اس میں بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس شخص کے ذمے حج واجب الادا تھا یا زکوٰۃ واجب الادا تھی یا نمازیں اس کے ذمے فرض تھیں اور اس نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے اور مرتے ہوئے کسی کو کہہ جائے یا جیتے جی بھی کسی کو کہہ دے کہ میری جگہ میرے فرائض ادا کرتے رہنا
اور وہ اس کے نام پر ادا کرتا رہے تو وہ ادا نہیں ہوتے۔ فرائض کسی کے ذریعے سے ادا نہیں ہوتے، یعنی یہ ایک اٹل قانون، اس سے تعلق ہے اسلام کے نظام عدل کا۔ مگر یہ بات ایک طرف ہو گئی، اب یہ جو صدقہ اور خیرات اور حج اور تلاوت اور طعام مساکین کو کھلانا اور ختم اور ایصال ثواب کی جتنی صورتیں ہیں، ان کا درجہ نفل میں ہے۔ یہ نفلی عبادتوں سے متعلق چیزیں ہیں، اضافی عبادتیں، نفلی عبادتیں، یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی فرائض و واجبات کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ سیپریٹ چیز ہے، جس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کی، کوئی شخص دیگر ایصال ثواب اس کے لیے بے شک کرتا رہے، اس ایصال ثواب کا اس کو اجر ملے گا، اور جو فرائض اور واجبات وہ ترک کر کے گیا تھا اس پر اس کی جواب طلبی اور باز پرس ہوگی، اس کا حساب جدا ہوگا، اس کا حساب جدا ہوگا۔ یعنی یہ بھی بڑا کلیئر ہے، جزا کا ایک الگ نظام ہے، سزا کا ایک الگ نظام ہے۔ تو ایصال ثواب اور ختم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ کسی کے فرائض اور واجبات کا بدل نہیں بکتی، البتہ اس کی تخفیف عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اثر کتنا ہوتا ہے؟ تخفیف عذاب کا، جو فرائض اس نے ترک کیے یا گناہ کیے ان پر اس کو عذاب ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے استحقاق عذاب کے ثابت ہو جانے کے بعد اور عذاب کے واقع ہو جانے کے بعد جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی بخشش اور تخفیف عذاب، عذاب کو کم کرنے، عذاب کی مدت کو کم کرنے، عذاب کی سینگوینٹی اور عذاب کی گریوٹی کو، اس کی شدت کو کم کرنے کی کئی صورتیں بخشش اور توبہ اور مغفرت اور رحمت کی صورت میں رکھی ہیں، مگر وہ ان کا بدل نہیں، پھر یاد رکھ لیں۔ اور وہ ایسی ہزارہ صورتیں ہیں، وہ اللہ پاک کے ہاں وہ نظام عدل میں جو ہونا تھا ہو چکا، مگر اللہ پاک پھر ایسی چیزوں کا نفع بھی اس کو پہنچاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک بڑی سادہ سی بات دیتا ہوں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر دوسرے کے کیے ہوئے کسی عمل، کسی دعا، کسی خیرات یا اس کے ذریعے مرحوم کو کوئی نفع نہ پہنچتا تو نماز جنازہ سرے سے اسلام میں رکھی ہی نہ جاتی۔ نماز جنازہ کس کو نفع پہنچانے کے لیے ہے؟ پڑھنے والوں کے لیے، اپنے لیے، یا مرحوم کے لیے؟ جی مرحوم کے لیے۔ تو مرنے والا تو مر گیا، وہ تو اب مر گیا، جو عمل اس نے کرنے تھے وہ کر لیے، جو اس نے نہیں کیے وہ چھوٹ گئے، اب اس کا عمل تو کوئی ایڈ ہو نہیں سکتا، وہ مر گیا۔ اب جو 100 200 500 1000 یا 10 20 50 ہزار آدمی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے اس دعا کا، نماز جنازہ اور دعا کا، وہ عمل کس کا ہے؟ مرحوم کا عمل ہے یا ان زندہ لوگوں کا عمل ہے؟ زندہ لوگ۔ تو کیا اس کا نفع مرحوم کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اگر آپ سوچیں کہ بالکل نہیں پہنچتا، معاذ اللہ، اور اگر ایسی ہی بات ہو کہ بالکل نفع نہ پہنچے، تو اس سے بڑا مذاق مرحوم کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ مرحوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ شریعت نے قائم کر دیا کہ نفع ہی کچھ نہیں پہنچنا تو مفت میں اس کے لیے قطاروں میں کھڑے کر کے لوگوں کو جنازے کی اور دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سیدھا دفنا دیں، جب نفع ہی نہیں پہنچنا ہمارے کسی کیے کا تو پھر کیا ضرورت نماز جنازہ کی؟ جو کرنا تھا کر چکا، اب جائے سیدھا قبر میں اور حساب و کتاب شروع ہو۔ تو نماز جنازہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے کے عمل کا مرحوم کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ تو جیسے نماز جنازہ ایک عمل ہے، اس کا نفع پہنچ رہا ہے، جیسے دعائے مغفرت ایک عمل ہے، اس کا نفع پہنچ رہا ہے، اسی طرح سارے اعمال صالحہ کا نفع پہنچتا ہے۔ بہت سی حدیث میں آتا ہے حفظ قرآن کی فضیلتوں میں کہ جو حافظ ہے وہ اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی بخشش کا باعث ہوگا، اس کے ارد گرد اتنی قبروں پر اللہ کی رحمت ہوگی، عالم دین کے ذریعے اتنوں کی بخشش ہوگی۔ کوئی گزرتا ہوا قبرستان میں، کثرت سے حدیث آئی ہیں، درود پاک پڑھ لے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے اتنے لوگوں کو نفع پہنچ جاتا ہے۔ بہت سی حدیث ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے بچے نے چھوٹا سا تھا،
بڑا ہو کے اس نے استاد کے پاس بسم اللہ پڑھی اور قرآن پڑھا، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا آغاز کیا، اس کے عمل سے قبر میں اس کے باپ کے عذاب کی بخشش ہو گئی۔ ایک پیغمبر گزرے، پہلے دیکھا عذاب ہو رہا تھا، بعد میں دیکھا عذاب اتر گیا، پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا؟ فرمایا اب اس کا بچہ 5-6 سال ہو کے اس نے ہو گیا تھا، اس نے قرآن پڑھا تو یا اس نے میری کتاب پڑھی تو میرا ذکر کیا تو اس کی برکت سے میں نے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اسی طرح چھوٹے بچے جائیں گے تو ماں باپ کی بخشش کروائیں گے، یعنی شفاعت، پورا تصور شفاعت جو میں نے بیان کیا تھا وہ بھی اسی ذیل میں سمجھ لیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمل دوسروں کا ہے مگر نفع دوسرے کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ سارا میں نے اس دن سمجھایا تھا تصور فضل میں کہ اللہ کے ہاں فضل اور رحمت کا بھی تصور ہے۔ تو یہ نفع پہنچتا ہے، بخشش و مغفرت ہوتی ہے، تخفیف عذاب ہوتا ہے، ایک نہیں یعنی 1000 جہتیں ہیں شریعت کے احکام میں اس کی، مگر یہ بات بھی اٹل ہے کہ اس کو کوئی ایکسپلوئٹ نہ کرے کہ یہ اس کے فرائض نمازوں کا اور اس کے حج کا اور اس کی زکاتوں کا اور اس کے واجبات کے ترک کرنے کا بدل بن جائے، یہ بات نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی جواب طلبی الگ ہوگی جو اس کے ذمہ تھا۔ آخری سوال ہے اس میں، اگر ایصال ثواب ممکن ہے تو کیا ایصال عذاب بھی ممکن ہے؟ نہیں، ایصال عذاب ممکن نہیں، وہ ممکن نہیں۔ جواب کلیئر ہو گیا۔ وجہ اس کی پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ کیوں ممکن نہیں؟ وجہ سادی ہے کہ ثواب جو ملتا ہے آپ کو اس کے آپ مالک ہیں، عذاب آپ کے بس میں نہیں ہے۔ عذاب آپ نے جو گناہ کیا اس کا عذاب لکھا گیا، وہ تو اب یہاں مل ہی نہیں رہا، وہ تو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا۔ اور عذاب اگر ٹرانسفر ہو جائے تو وہ اس پہلے سوال کے اندر بیان کردہ اصول سے متعارض ہو جائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی اور کسی کے برے عمل پر دوسرے کی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ یہ عذاب کا ٹرانسفر ہونا اس اصول میں آتا ہے۔ اس میں تو وہ بندہ خود گرفت میں ہے، قید میں ہے، تو جب وہ عذاب کا قیدی بن گیا اس کے پاس تو اپنا ہی اختیار نہیں کہ اپنے عذاب کو ٹال سکے، وہ اپنا عذاب ٹرانسفر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سزا ہے۔ رہ گیا ثواب، تو ثواب اللہ پاک آپ کو عبادت میں بطور اجر بطور حق کے عطا کرتا ہے، بطور اجر کے اور حق کے عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ آپ کو آپ کے نیک عمل کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا ایک اور نیک عمل ہوتا ہے، اپنا ثواب کسی کو پہنچانے کی آرزو کرنا، یہ خود بھی نیک عمل ہے، یہ خود بھی عمل صالح ہے، اور اس میں سخاوت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر صدقہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی مال و دولت اللہ نے آپ کو دی تو وہ دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب دیں گے تو اس کا اجر ہوگا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، اب مال و دولت اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا وجود وہ فزیکل ہے، علم کا وجود فزیکل نہیں ہے، علم کا وجود فزیکل نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے جو ٹوٹا پھوٹا علم دیا میں آپ ساروں کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، ہر رات بیٹھ کے ٹرانسفر کرتا ہوں، ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور آپ کو منتقل ہو رہا ہے یا نہیں؟ مگر کوئی آنکھوں سے تو نہیں نظر آ رہا نا، مگر ہر وہ مسئلہ جو آپ کو کل رات تک معلوم نہ تھا اور آج آپ اس کا علم لے کر جاتے ہیں تو گویا علم ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ علم بھی رزق ہے، انسان کو رزق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جیسے مال و دولت میں دوسروں کو شریک کرنا، جیسے علم میں دوسروں کو شریک کرنا، یا اللہ کی دی ہوئی جملہ نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا اٹ سیلف ایک نیک عمل ہے، اسی طرح آپ کو نیک اعمال پر اللہ جو رحمت اور بخشش اور فضل اور جزا کی صورت میں نعمت فرمائے، اس کے لیے آرزو کرنا کہ باری تعالیٰ عمل تو میں نے کیا پر میری آرزو ہے کہ اس میں میرے والدین کو بھی ثواب میں شریک کر دے۔ ایصال ثواب دراصل اپنے ثواب میں دوسرے کو شریک کرنا ہوتا ہے، اپنے ثواب میں دوسرے کو شریک کرنا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ میرے اس عمل پر، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، اس کھانا کھلانے میں، اس ختم میں، میرے شیخ کو، میرے بزرگوں کو بھی شریک کر دے، یعنی ان کو بھی پہنچا دے۔ مجھے تو پہنچنا ہے
مگر درخواست ہے ان کو بھی شریک کر دیں، اور فلاں فلاں بزرگوں کا، حتیٰ کہ پیغمبران گرامی علیہ السلام تک جن کا بھی نام لیتا جائے گا ان کو گویا شریک کرتا جائے گا۔ تو یہ کہ اپنے نیک عمل میں یا اجر میں یا اللہ کی طرف سے ملنے والی یا طلب کی جانے والی رحمت میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ اس لیے ممکن ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے اور اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب اللہ سے دعا بھی مانگو تو تنہا اپنے لیے نہیں، حضور کی پوری امت کے لیے مانگا کرو، دوسروں کو شریک کیا کرو۔ مانگ آپ خود رہے ہیں مگر اس میں بھی دوسروں کو شریک کرو، تو نیکی میں، نعمت میں، اجر میں، رحمت میں دوسروں کو شریک کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز دعا مانگ رہے تھے، آہستہ آہستہ بیٹھے، اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ حضور علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے آواز سنی اور ایک پیار کی تھپکی دی کندھے پر، ایک تھپکی دی، فرمایا علی اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کیوں کرتا ہے، صرف اپنے لیے کیوں مانگتا ہے، میری باقی امت کو بھی اس میں شریک کر، اور یوں کہ اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ تو فرمایا اپنے لیے اکیلے مانگنا اور سب کے لیے مانگنے میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو رحمت مانگی، نیک عمل کیا نا، اس نیک دعا پر رحمت ملے گی نا، خاص بات سمجھیں، دعا ہے نا جس پر رحمت ملنی ہے، تو ملنی آپ کی دعا پر ہے، مگر تعلیم کیا ہے کہ اس میں سب کو شریک کرو۔ تو گویا آپ کی دعا کا نفع دوسرے کو نہ صرف یہ کہ پہنچ سکتا ہے بلکہ پہنچانے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے کہ کوئی شخص جب کوئی نیک کام ایجاد کرتا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی نئی نیک راہ ایجاد کرے اور نیک راہ نکالے، اچھی ہو، نیک راہ ہو، نیک راہ نکالے مگر حسنتاً، اچھی ہو، نیک ہو، تو فرمایا اس نکالنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جو اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس نکالنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو ثواب کا ٹرانسفر ہو گیا نا، ثواب، تو یہ ٹرانسفر آف ثواب بھی ہے، یہ ایکسپینشن آف ثواب بھی ہے، یہ انکلوژن آف، یعنی انکلوژن آف ادرز ان یور اون ثواب بھی ہے۔ تو اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں، یہ شریعت میں مستحسن عمل ہے، اس میں برکت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوا، وہ یہ کہ کل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے واضح کیا کہ وہ لیجسلیٹر ہیں، یعنی شارع ہیں، شریعت دینے والے اور حکم شریعت وضع فرمانے والے، تشکیل دینے والے۔ اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ اتھارٹی اور اختیار دیا گیا تھا احکام شریعت وضع فرمانے کا، یعنی تشکیل دینے کا، تو وہ اختیار اس طرح تھا کہ آپ کو آپ کی اپنی مرضی پر یہ اختیار چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو اختیار جس طرح چاہیں وضع فرما دیں، یا اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز، کوئی حدود، کوئی پیمانہ اور ضابطہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ ان حدود کے اندر رہ کر آپ احکام وضع فرما سکتے ہیں، محض اپنی مرضی سے نہیں؟ تو سوال لکھنے والے ساتھی نے یہ کہا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کے احکام شریعت وضع کرنے کے اختیار پر اوپر قرآن مجید کی پابندی تھی یا نہیں تھی، کہ یہ قرآن مجید کا فریم ورک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کنڈیشن اور شرط کے ساتھ آپ وضع کر سکتے ہیں، آزادانہ نہیں؟ یہ ایک سوال، اچھا سوال ہے، علمی۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے، ایک بات تو یہ دو تین چیزیں اس میں ہیں توجہ طلب۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریعی اختیار، یعنی احکام شریعت وضع کرنے کی جو اتھارٹی ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کبھی بھی قرآن مجید کی اتھارٹی سے متصادم نہ تھی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک بات۔ اور من وجہن، یعنی آپ سمجھنے کو یوں کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے تابع تھی، قرآن مجید کے
تابع تھی چونکہ قرآن حکم الہی تھا، اور پیغمبر کبھی بھی کوئی حکم الہی کی حد سے خارج یا اس سے متصادم نہیں دے سکتا۔ تو پیغمبر کی اتھارٹی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی۔ یہ تو اس کا ایک سادہ جواب ہو گیا جو بات سمجھنے کے لیے، مگر میں اب اس کے بعد تھوڑی سی اس کی پوزیشن مزید کلیئر کروں، وہ یہ کہ یہ خیال جو آتا ہے کہ was the holy prophet authorized to legislate on his own or some parameters were fixed for him، یعنی فریم ورک آف قرآن ایز اے پری کنڈیشن فار دی پروفٹ، یہ جو سوال ہے اس میں ایک مغالطہ ہے جس کو دور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے نا ایٹ ہز اون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور آپ کے مقام رسالت میں ایٹ ہز اون اینڈ ان بہاف آف ریولیوشن، اس کا فرق مٹا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ حضور کی اپنی مرضی کا اختیار یا وحی الہی کے پیرامیٹرز کے اندر یہ تقسیم ہمارے لیے ہے، حضور علیہ السلام کے لیے یہ تقسیم ہی اٹھا دی گئی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام جو کرتے اپنی منشا اور مرضی سے، وہ منشا اور مرضی از خود وحی الہی ہوتی، یا جو کچھ وحی الہی کے تحت ہوتا وہی حضور کی منشا اور مرضی ہوتی۔ یعنی وحی الہی اور منشا رسول کی دوئی کو ختم کر دیا گیا تھا، اس میں ڈویلٹی نہیں رہی تھی۔ اس میں ڈویلٹی جب اس میں دوئی رہی نہ تھی سو یہ سوال از خود ختم ہو گیا کہ وہ پیرامیٹر الگ نہ تھے، حضور کا منشا خود ہی پیرامیٹر تھا وحی الہی کا۔ سورہ النجم میں اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتے۔ ینطق کہتے ہیں الفاظ کو زبان سے نکالنا، بولنا۔ یہ رسول ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں بولتا اپنی مرضی سے۔ یہاں ہوائے نفس جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا، اس کی نفی کر دی۔ اور صاف ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تو ہوتی تھی، نفی کر دی۔ اب سوال ہوا کہ مرضی تو ہر انسان کی ہوتی ہے، اب وہ مرضی جو ہوتی تھی اس کی حیثیت کیا ہوئی؟ اگلی آیت میں جواب دیا ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ جو لفظ بھی حضور علیہ السلام از خود منہ سے نکالتے ہیں وہ منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ وحی الہی ہوتی ہے۔ اب وہ وحی کیسے بن جاتا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ لفظ جو آقا علیہ السلام زبان اقدس سے نکال رہے ہیں اگر وہ جبرائیل امین لے کر آئے ہوں تو اس کو وحی ظاہر کہیں گے، وحی ظاہر کہیں گے، یعنی وہ قرآن ہوگی۔ اگر وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے نہ آئی ہو اور حضور علیہ السلام اپنی منشا سے اس کو صادر فرما دیں تب بھی وہ وحی ہوگی، مگر وہ وحی بصورت بذریعہ جبرائیل نہیں ہوگی، اس کو وحی باطن کہیں گے، اور وہ حدیث پاک اور سنت نبوی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ مطلوب ہے، اور سنت اور حدیث کی وحی غیر مطلوب، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کو ایکسٹرنل ریولیشن کہتے ہیں، کیا؟ ایکسٹرنل ریولیشن، اور سنت اور حدیث کو انٹرنل ریولیشن، ایکسپلیسٹ ریولیشن اور امپلیسٹ ریولیشن، ایکسپریس ریولیشن اور امپلائیڈ ریولیشن، یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ وہ بھی وہی، یہ بھی وہی، صرف یہ کہ اس کی تلاوت ہے وہ قرآن ہے، اس کی تلاوت نہیں، یہ سنت اور حدیث ہے، مگر حکم کے درجے میں یہ بھی وحی میں آئے گا۔ لہٰذا اس میں ذاتی ایٹیزون کا تصور ختم ہو گیا، اللہ پاک نے ان دونوں کو جوڑ کے ایک بنا دیا ہے۔ منشاء رسول منشاء الہی ہے، منشاء رسول ہی منشاء الہی، اس لیے قرآن مجید نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے ذکر دو کا کیا، اللہ اور اس کا رسول۔ اب بولیے زبان کا قاعدہ کیا ہے؟ جب کوئی یہ کہے کہ شیخ الحدیث صاحب
اور مولانا احمد نواز انجم صاحب دو کا نام لے کر کہے کہ شیخ الحدیث، میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے جملہ درست ہے یا غلط ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا احمد نواز انجم صاحب حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کہیں گے یہ پشاوری اردو ہے اس لیے غلط ہو گیا نا۔ آپ کہیں گے بات تو آپ دو کی کر رہے ہیں، تو یہاں ہے نہیں لگے گا بلکہ ہیں لگے گا، یا اس نہیں لگے گا ان لگے گا، اس کو راضی کیا جائے نہیں ان کو راضی کیا جائے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دو کی بات ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی لگے گی، دو کی۔ یہ قاعدہ اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، دنیا کی ہر زبان میں، اور اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ اب اس قاعدے کے تحت آیت کے لفظ یوں ہوتے اگر منشاء رسول اور وحی الہی دو چیزیں ہوتی، رسول کی رضا اور اللہ کی رضا، اگر جیسے ہماری رضا اور خدا کی رضا الگ چیزیں ہیں، وہ خالق کی رضا ہماری اپنی کبھی اچھی کبھی بری دو ہے، اسی طرح اگر اللہ اور رسول کی رضائیں الگ الگ ہوتی تو آیت یوں ہوتی واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، یردوہما، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، آیت یوں ہوتی، مگر ایسے نہیں، آیت ہماری مرضی سے نہیں نہ بنی، آیت اوپر سے آئی ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی دو کی ضمیر واحد کی لگائی، ضمیر اس پر سوال پیدا ہوا، اس کو بھی علامہ ابن تیمیہ نے لیا ہے اپنی کتاب الصارم المسلول میں، اور توحید ضمیر کی، وحدت ضمیر کی بحث کی ہے۔ کیا؟ وحدت ضمیر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات دو کی ہے مگر ضمیر ایک کا، اس کو راضی کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا وہی ہے جو مصطفیٰ کی رضا ہے، اور مصطفیٰ کی رضا وہی ہے جو خدا کی رضا ہے۔ تو حضور کی رضا چونکہ خدا کی رضا سے جدا نہیں، اور خدا کی رضا حضور کی رضا سے جدا نہیں، خدا اور رسول ذاتیں تو دو الگ الگ ہیں، ذاتیں تو دو الگ الگ ہیں کہ وہ خدا، یہ رسول اور مصطفیٰ، وہ خالق اور یہ مخلوق، وہ معبود اور یہ عبد، ذاتیں تو جدا ہیں مگر رضا ایک ہے۔ اس لیے ذاتیں جدا ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں جدا ہیں مگر اطاعت ایک ہے۔ اگر رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، بس ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب رسول کی اطاعت کر کے مزید یہ تلاش ہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ رسول کی اطاعت تو میں کر چکا، اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اللہ کی اطاعت بھی کر لوں۔ جواب آئے گا ناداں، تو نے کیا سمجھا؟ یہ جو رسول کی اطاعت کر رہا تھا یہی تو میری اطاعت ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر میری الگ سے کوئی اطاعت ہے ہی نہیں ہے، الگ سے کوئی اطاعت ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے رسول کو تکنا مجھے تکنا ہے، میرے رسول سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے، میرے رسول سے محبت کرنا، میرے رسول سے قریب ہونا میرے قریب ہونا، میرے رسول کی عزت و ادب کرنا میرا عزت و ادب کرنا، میرے رسول کی حرمت میری حرمت، میرے رسول کی معصیت میری معصیت، میرا رسول کا خطاب میرا خطاب، میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری، میرے رسول کی منشا اور رضا میری منشا اور رضا۔ بس فرق فقط یہ ہے کہ میں ہوں، وہ ہے، مگر باقی میں نے نسبتوں کو ایک کر دیا ہے، نسبتوں کو، اور ایک یہ کہ عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت وہ معبود ایک یکتا ہے، لا الہ الا ہو، عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کے سوا باقی سارے حق اللہ اور رسول نے اپنے بولیے حق ایک کر دیے۔ اب یہ بنیادی کنسپٹ اگر سمجھ میں آئے تو میرے خیال میں یوں سمجھے کہ تصور رسالت اور تصور توحید میں ہزار کنفیوژنز از خود دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جتنے مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے وہ اس تصور میں کلیئرٹی نہ ہونے کے باعث۔ تو میں آپ کو اپنی یہ کتاب ریفر کروں گا، میری ایک کتاب ہے یہ سیرت الرسول کا مقدمہ، وہ کل ہی لے لیں، کل ہی لے لیجئے، مقدمہ سیرت الرسول، کیا نام ہے؟
مقدمہ سیرت الرسول، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے یا ایک فصل ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی دینی اہمیت، سیرت رسول کے مطالعہ کی دینی اہمیت، اس حصے کو پڑھیں تو آپ کو بہت سارے تصورات اس کے ساتھ واضح ہو جائیں گے۔ تو بڑا جامع حصہ ہے، باقی اس کے علاوہ بھی اس کے سارے حصے پڑھنے والے ہیں، وہ ساری کتاب پڑھی ہے، مگر یہ میں نے بطور خاص کوٹ کی۔ اب ایک آیت کریمہ آج جو ہم نے لینی تھی اس کو لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کریمہ میں نیکی کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ کیا؟ بڑی جامع آیت ہے، اور ان چند ایک آیات کریمہ میں سے ہیں جو قرآن مجید میں کسی نہ کسی دینی تصور کو پوری جامعیت اور پوری ہمگیریت اور پوری مانعیت کے ساتھ بیان کرتی۔ ان میں سے ایک ہے، ارشاد فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینے ہی کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے ایک بات نفی کے انداز میں کی۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کمپریہنسولی بڑے جامع طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں پائے جانے والے منفی یا غلط تصور کی نفی کرتے ہیں، پہلے کلیئر کرتے ہیں کانسیپٹ کو کہ جو اس کے بارے میں پہلے سے ذہنوں میں غلطی کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے اس کو واش کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کے جگہ نیکی تو حقیقت میں یہ ہے۔ تو پہلا انداز نیگیٹو ہوتا ہے، اس میں نگیٹ کرتے ہیں رونگ آئیڈیاز کو، پھر پوزیٹیولی نیریٹ کرتے ہیں جو درست تصور ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، کلمہ طیبہ میں بھی یہی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ تو پہلے تمام جھوٹے، غلط، باطل اور من گھڑت معبودوں کی نفی کر دی، جو لوگوں نے گھڑ رکھے تھے مشرکانہ عقائد کی نفی کر دی، کوئی معبود نہیں، ان تمام غلط تصورات کی نفی کر دی، ذہن صاف کر دیا اور دل و دماغ اور شعور کی تختی کو واش کر دیا۔ جب واش ہو گئی تختی تو فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کے ذریعے اللہ کے معبود ہونے کے تصور کو نقش کر دیا۔ تو پہلے غلط ملط جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا اور پھر صحیح لکھ دیا، نقش عبادت جو اسلام کا تھا وہ ثبت کر دیا۔ بس اسی طرح یہ آیت کریمہ نیکی کے بارے میں ہر مذہب میں اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں مختلف تصورات رائج رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید نیکی کے بارے میں اصل تصور کو واضح کرتا، تو اسلام نے چاہا کہ جو اصل تصور نیکی کا ہے وہ لوگوں کو منتقل کیا جائے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اسے جاگزی کیا جائے۔ سو ضروری تھا کہ اس تصور کو نقش کرنے سے پہلے غلط تصورات کی نفی کی جاتی، اور ایک ایسا جملہ بول دیا، بڑا جامع اور معنی جملہ، اس کے ذریعے تمام ممکنہ تصورات کی نفی ہو گئی، اصولی نفی ہو گئی۔ یہ کہہ کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگو
نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف کوئی کیوں کرتا ہے؟ عبادت کے لیے کرتا ہے، نماز کے لیے کرتا ہے، قبلہ سمجھ کے کرتا ہے، تو رسم عبادت ادا کرنے کے لیے ہی منہ مشرق یا مغرب کی طرف جس طرف ان کے قبلے ہوا کرتے تھے کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ بول کر کہ محض نیکی محض یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ نیکی صرف کسی رسم کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، نیکی فقط کسی رسم کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ تو گویا ان الفاظ کے ذریعے نیکی کا جو جامد اور خالص رسمی تصور تھا، مختلف مذاہب اور مختلف معاشروں میں رائج تھا، رسمی تصور، اس کی نفی کی، یا نیکی کے بارے میں جو جزوی تصور تھا اس کی نفی کی۔ ہم اس کو براہ راست اپنے آج کے معاشرے میں اور اپنے حالات پر اس کا انطباق کرتے ہیں۔ یہ تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب میں جو بیان ہوا ہے وہ کیفیت ہماری آج بھی ہے، یعنی لوگوں نے نیکی کو کسی ایک رسم کی ادائیگی تک خاص کر دیا تھا، بس اگر وہ رسم پوری کر لی تو سمجھا کہ یہ نیک آدمی بن گیا، اس نے نیکی کر لی، یہ آدمی بڑا نیک پارسا بن گیا، بس اس رسم کے پورا کرنے سے۔ گنگا پہ جا کے نہا لیا تو نہا کے آ گئے تو سمجھا کہ سارا ہی پاک صاف ہو گیا، بقایا جو کچھ کرتا پھرے یہ پاک صاف ہو گیا۔ ایک رسم کی ادائیگی سے گویا اس نے کاملاً نیکی کو پا لیا۔ اسلام اس تصور اور اس ذہن کی نفی کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ پا گئے بات کو کہ آج ہماری کیفیت میں یہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں اور ہم نے سن رکھا ہے، اور بے شک حق ہے، کہ عرفات اور مزدلفہ میں جو ہوا ہے وہاں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں یا حقوق العباد، اور جو حج کر کے آئے ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکل کے آیا۔ تو ہم نے اس کو یوں اپلائی کر لیا ہے، یعنی ان تصورات کی جو اللہ کی رحمت اور فضل کے تصورات ہیں، اور ہمارا سامان بخشش اور ہمارے لیے سامان مغفرت فراہم کرنے کے جو تصورات ہیں، جو موٹیویشنل ہیں، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف انسینٹیو ملتا ہے، اور گناہوں کے باعث پیدا ہونے والی مایوسیاں چھٹتی ہیں، دھلتی ہیں، اور نئی امیدیں پیدا ہوتی ہیں، امیدوں کے افق پھوٹ جاتے ہیں، اور انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کو انسینٹیو کے طور پہ لینے کے، ہم نے اس کو دھاندلی بنا لیا، اس کو رسم لے لیا اور رسم کو ہی کافی سمجھ لیا، تو سارا سال ظلم کرتا رہا انسان، قتل و غارت گری ہوتی رہی، رشوت خوری ہوتی رہی، بددیانتی ہوتی رہی، چوری چکاری ہوتی رہی، لوٹ مار ہوتی رہی، کساد بازاری ہوتی رہی، رشوتیں ہوتی رہیں، حرام خوری ہوتی رہی، حق تلفی ہوتی رہی، جھوٹ بولا جاتا رہا، قومی خزانے میں خیانت ہوتی رہی، پوری قوم کی جیبیں کٹتی رہیں، ظلم ہوتے رہے، خون خرابے ہوتے رہے، سارے جہاں کے گناہوں سے دامن داغدار ہوتے رہے۔ بس اس کے بعد دوڑے، رمضان المبارک میں ایک رات حرم کعبہ میں گزاری، ایک رات مسجد نبی میں دھل کے نئے نویلے ہو کے آ گئے، اور کہا کہ یہ نیکی کر کے آ گیا، عمرہ کر کے، حج کر کے پاک صاف ہو گیا، پچھلے گناہ صاف۔ تو جو آدمی اس تصور کو اس طرح کنورٹ کر لے فار ایکسپلائٹیشن، اس کے لیے وہ تصور ایفیکٹو ہی نہیں رہتا۔ ایفیکٹو اس کی مثال ایسے ہے جیسے توبہ۔ دور جانے کی ضرورت اتنا کیا ہے، اتنی تکلیف ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا دھیان اس حدیث پر نہیں پڑا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے جانا اور مشقت اٹھانا، اس سے آسان داؤ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سارا دن قتل و غارت گری گناہ کرو، لوٹ مار کرو، رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے ہر روز توبہ کر لو، اگلے دن نیا حساب کتاب شروع۔ کیا اس حکم کا مطلب یہ ہے؟ جی نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، یہ دجل و فریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَاكَرُوا وَمَاكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم دھوکہ دینے کے لیے اپنی تدبیریں کرتے ہو تو اللہ پھر تمہارے دھوکوں کو توڑنے کے لیے اپنی تدبیر کرتا ہے، اور مکر کرنے والوں
تدبیریں کرنے والوں، اللہ کی تدبیر تم سے زیادہ اونچی ہوتی. وہ تدبیریں اٹھا کے تمہارے منہ پہ دے مارتا ہے. تم نے توبہ کا مذاق بنا لیا، نیکی کے تصور کا مذاق بنا لیا. اسلام نے مزہ کا خیز تصور نہیں دیے. تو یہ بنیادی کنسپٹ ہے کہ کوئی آدمی ایک جز کو لے کر کامل نیکی بنا لے اور اسے تمام تر زندگی کے احوال پہ یوں غالب کرے کہ باقی سارے تصورات رہ جائیں. تو یہ جو تصور ہمارے ہاں جزوی نیکی کا درکار آیا، بعضوں نے یہ بنا لیا. بعضوں نے صدقہ اور خیرات کو تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب بنا لیا. سارا سال لوٹ مار کرتے ہیں، حرام کا پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر لیا اور سمجھتے ہیں سارا ہی پاک ہو گیا. نہ، حرام تو حرام ہے. حرام انفاق کے عمل سے کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ حلال کی کمائی، کیا حلال کی کمائی، رزق حلال، اس کا سرمایہ، اس میں سے جب صدقہ خیرات زکوٰۃ اور انفاق کیا تو اس صدقہ اور خیرات سے وہ جو حلال کی کمائی تھی تب وہ جا کر پاک ہوگی. صدقہ اور خیرات اور انفاق اور زکوٰۃ سے تو حلال کی کمائی جو کی تھی وہ پاک ہوگی. اگر وہ صدقہ اور خیرات نہ کیا تو جو حلال کی کمائی تھی وہ بھی حرام اور پلید ہو جائے گی. حکم تو یہ ہے. اور جو کمائی ہی حرام تھی وہ تو حرام ہے. تو ہم نے تصورات کو حدیں توڑ کر ایک دھاندلی کر دی ہے. ہم میں سے بعضوں نے یہ کر لیا ہے کہ سال کے بعد میلاد پاک کا جلوس نکال لیا، حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کر لی، ماہانہ 11ویں شریف کا ختم دے دیا، اور سال کے سال جہاں پیر صاحب سے بیعت ہے ان کے ہاں عرس پر چلے گئے اور خدمت میں نذرانہ بھی پیش کرا ہے. یہ سارا کچھ کر کے کہ سارا اتارا ہو گیا اس ختم. اس کے بعد نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ احکام شریعت کی، نہ عدل کی، نہ حقوق کی، نہ حقوق اللہ کی، نہ حقوق العباد کی. یہ کوئی تصور دین کا نہیں. ان تصورات کی نفی میں قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ جزوی تصورات اور رسمی تصورات ہیں، ان سے نیکی وجود میں نہیں آتی. نیکی تو ایک کلی تصور ہے. نیکی ایک جو تمہاری زندگی کی ہر جہت پر حاوی ہو اور تمہاری حیات کے ہر گوشے پر طاری ہے. کسی کا یہ ہے، اس نے اس کو کلی نیکی سمجھ رکھا ہے، کسی نے ایک اور روپ اپنا رکھا ہے. نہ حقوق اللہ ادا کیے، نہ حقوق العباد، نہ بیوی کے حق ادا کیے، نہ اولاد کے حق ادا کیے، نہ پڑوسیوں کے، نہ کاروبار میں رزق حلال کے، نہ معاشرے کے حقوق، نہ دیگر فرائض سماجی، کچھ بھی نہیں. بس بستر اٹھا کے تبلیغ پر چل پڑے اور چلہ لگائے اور کہا کہ سارا معاملہ صاف کرا کے آگے چلہ لگا دیے. تو ایک چلے سے اس طرح ساری نیکی تو نہیں بن جاتی. بیوی کے حق، اولاد کے حق، پڑوسیوں کے حق، رشتہ داروں کے حق، معاشرے کے حق، دین کی تبلیغ کے حق، دین کے عمل کے حق، سماجی حق، معاشرتی حق، اقتصادی حق، ہزار حق. اس میں کوئی سود پہ قرضے بھی دے رہا ہے، کھا رہا ہے، بدخلقی بھی ہو رہی ہے، ناجائز بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خالی تبلیغ کے ایک عمل سے سارے گناہ تو نہیں مٹ جائیں گے. کسی نے کر لیا کہ چلو سال کے سال دعا کا اجتماع ہے، سارا سال جو جی میں آیا کرتے رہے اور ایک دعا کے اجتماع میں چلے گئے اور سمجھا کہ سارا قصہ صاف ہو گیا. اسلام تماشا تو نہیں بن گیا ہے. اب میری بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی نے سال کے سال حضور کے میلاد کی خوشی کر لی اور باقی فرائض دین اور دینی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا تو وہ نیکی اس کی ساری چیزوں کا بدل نہیں بن سکتی. اور ایک دعا کے اجتماع کے جا کے شرکت کرنا یہ حضور کی ولادت کی خوشی سے بڑا عمل تو نہیں ہو گیا. وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے. تو اللہ نے تو اسلام کا ایک متوازن تصور دیا ہے. اس طرح کسی نے مدرسہ بنا دیا، مسجد تعمیر کر دی، بقایا ساری زندگی اندھیرے کے سپرد ہو گئی، سمجھا کہ مسجد بنائی ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اب جنت میں محل بن گیا، باقی کسی چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں. یہ جو رسمی اور جزوی نیکیوں کے تصور ہیں، کیا رسمی ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف رائچسنس، ٹریڈیشنل
یا کنونشنل کانسیپٹ آف رائچسنس یا پائٹی، اور جزوی پارشل کانسیپٹ آف پائٹی، جزوی تصور، اس کو رد کر کے اللہ رب العزت نے نیکی کو ایک دین کے کلی تصور کے طور پہ پیش فرمایا ہے۔ کیا؟ ایک کلی تصور ہے جو عقیدے سے لے کر عبادات اور معاملات کے تمام گوشوں تک ایک کل، ایک ٹوٹیلٹی کے طور پر حاوی ہے۔ نیکی ایک کلی تصور ہے۔ تو لیس البر، اب بر کا جو لفظ ہے، اب میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا چونکہ ٹائم میرا ختم کرنے کا ہو گیا ہے، آگے میں نہیں بڑھ رہا، میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اس کو واضح کر لوں۔ آگے بڑی اہم گفتگو شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، موضوع کل مکمل ہوگا۔ قرآن مجید نے لفظ بر، نیکی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چوتھے پارے کی پہلی آیت کو یاد کیجئے۔ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کیا مطلب؟ تم ہرگز ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے، ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ دولت، وہ مال، وہ دولت، وہ سرمایہ جسے محنت سے کماتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہو، تحبون، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ گویا یہاں نیکی کا حصول منحصر قرار دے دیا اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرنے پر۔ جب تک اپنا سرمایہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو ہرگز پا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دیکھا نا، یہاں نیکی کو ایک رسم سے نکال لیا اور سماج کی خدمت کی طرف متوجہ کر دیا۔ معاشرے میں ایک معاشی انقلاب برپا کرنے کے لیے ابتلا زدہ لوگ، استحصال زدہ لوگ، پسے ہوئے لوگ، پسی ہوئی انسانیت، یتامہ، مساکین، غریب، محتاج، جو معاشی ناہمواریوں کا شکار ہیں، جو معاشی ابتلا کا شکار ہیں، جو معاشی تعطل کا شکار ہیں، جن کی زندگی میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور جن کو معاشی حقوق اس ظالم سماج اور ظالم معاشرت کی وجہ سے نہیں مل رہے، اور جو بنیادی ضرورتوں کو ترس گئے ہیں، یا وہ دین جو ہمارا مال و دولت کا حق نہ ملنے کی وجہ سے پامال ہو رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے، اور دین کی قدریں جو پامال ہو رہی ہیں، وہ دین یا حضور کی امت اور وہ معاشرہ اگر ہمارا مال و دولت ان پر خرچ نہ ہو اور ان قدروں کو پھر سے زندہ نہ کیا جائے، جب تک یہ انقلابی عمل مارز وجود میں نہ آئے، فرمایا تم سجدے کرتے رہو، حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، رسموں پہ رسمیں ادا کرتے رہو، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ گویا یہاں نیکی کو معاشرے کے اندر ایک نیکی پر مبنی انقلاب برپا کرنے پر اپنے وسائل خرچ کرنے سے تعبیر کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا نا، لفظ نیکی اس میں یہ معنی لے گی، تو نیکی کا تصور ایک ٹریڈیشنل نہ رہا بلکہ ریولوشنری تصور ہو گیا، انقلابی تصور، متحرک تصور ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تقوی، یہ بر تھا، ایک لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ اب ہم سمجھتے ہیں تسبیح پڑھ لی، جس کے تسبیحاں زیادہ ہاتھ میں رکھ لی وہ اتنا بڑا متقی نہیں۔ تقوی بھی رسم نہیں، بر بھی خالی رسم نہیں، تقوی بھی رسم، عبادت نماز بھی رسم نہیں، عبادت بھی رسم نہیں۔ رسم روح کے تابع ہے، اگر روح زندہ ہوگی تو رسم قبول ہوگی، اگر روح مر گئی تو رسم، جیسے جسم کی قیمت تب ہی ہے اگر روح اس میں اندر سلامت، اگر روح نکل گئی تو 6 فٹ کا پورا جسم درا کا درا چارپائی پہ پڑا ہے، روح نکل گئی، جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جسم کی۔ اولاد اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بھئی دیر ہو رہی ہے، اٹھاؤ جا کے دفن کر دو، جسم وہی ہے، اندر سے روح نکل گئی۔ بس یہ تصورات ہیں۔ رسمیں دین کے اندر جسم کا درجہ رکھتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انتہا پسندی اور کم علمی، وہ رسم کی بالکل نفی کر دیتے ہیں۔ یہ خرابی ہے دین میں، ایکسٹریمزم کی۔ جب ایک چیز کی اہمیت بیان کرنے پر آئیں گے تو دوسرے کا رگڑا بلا دیں گے، پکڑ کے اٹھا کے جڑ کاٹ دیں گے۔ ایک چیز کی نفی کرنے پر آئیں گے تو اس کی کوئی حد بھی نہیں چھوڑیں گے، بالکل نگیٹ کر دیں گے۔ یہ ایکسٹریمزم ہے۔ یہ جس جگہ آپ آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس مقام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ یہاں کسی باب میں کبھی ایکسٹریمزم آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہاں یہ حد بھی بتائی جائے گی
یہ حد بھی بتائی جائے گی اور اعتدال پر چلایا جائے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تقویٰ کے باب میں قرآن مجید نے کہا متقی کے لیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین سب آ جائیں، وہ تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی۔ پھر قرآن نے متقین کی، پرہیزگاروں کی خود تعریف کی کہ پرہیزگار ہیں کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ لوگو تقوی والے کون ہیں؟ کہیں تم رسمی تصور نہ بناتے پھرنا، اللہ کی نگاہ میں متقین وہ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، ان کا تنگ دستی کا زمانہ ہو یا فراخی کا زمانہ ہو، جو ملتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ متقین۔ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ متقی ہیں کہ بحیثیت انسان کے غصہ تو انہیں آتا ہے، غصہ تو جب تک پیتا ہے تو غصہ بھی آئے گا، مگر والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، واہ واہ، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، وہ پہلوان ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں، پہلوان وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو اسے قابو پا لے۔ اللہ، یعنی جو غصے کو گرا دے وہ پہلوان۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ متقی ہیں۔ والعافین عن الناس، اور اگر لوگ ان سے زیادتی کر لیں تو زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، وہ متقی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں کہ جب وقت آئے تو ان پر مزید احسان اور بھلائی بھی کر دیتے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ محسن ہیں، اور اللہ کو ایسوں سے پیار ہوتا ہے۔ دیکھا نا تقوی کا معنی۔ اور آخری بات، وہ ایک آیت کریمہ میں پھر تقوی کا بیان کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، دوزخ کی آگ، فرمایا وہ بڑا متقی شخص یقیناً اس سے بچا لیا جائے گا، وہ بڑا متقی یقیناً دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس مقام پر اس بڑا متقی کا جو لفظ ہے نا الاتقا، اشارہ تاریخی پس منظر میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اطلاق عمومی بھی ہے مگر پس منظر وہ ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ بڑا متقی دوزخ کی آگ سے یقیناً بچا لیا جائے گا۔ وہ متقی، بڑا متقی کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، بڑا متقی وہ شخص ہے جس نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنی جان و مال دونوں کو پاک کر لیا۔ مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جان و مال دونوں کو پاک کر لیا۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جان و مال کو پاک کرتا ہے اس کو متقی فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بر اور تقوی اور متقی کا مفہوم اور نیکی کا مفہوم، اس کو ایک لیونگ آئیڈیا کے طور پر، ایک لیونگ فورس کے طور پر جس سے پورے معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہو سکے، اس سے تعبیر کیا ہے۔ اور سورہ الماعون جو 30ویں پارے کی ہے اس کا مضمون ہی یہی ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، میں آپ کو رسمی تصورات کی اور جزوی تصورات کی نفی اور ایک متحرک اور لیونگ آئیڈیاز کی کہ جو پورے کے پورے معاشرے میں تبدیلی کی بنیاد بن جائیں، نقطہ آغاز بن جائیں، اس تصور کو نیکی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور دین، یہاں دینداری کہا، وہاں نیکی، دوسری آیت میں تقوی اور یہاں دینداری۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا دیندار ہے، داڑھی رکھ لی ہے، اگر ٹوپی پہن لی ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے، پینچے اوپر کر لیے ہیں، تو یہ ہم کہتے ہیں یہ علامت کافی دیندار آدمی۔ ہم نے رسموں کو دین بنا لیا ہے، اور قرآن کہتا ہے دینداری کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا؟
اب قرآن نے خود کہا کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب معاشرے کو نہیں دیتا، جو خود یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو دھکے دیتا ہے، ان کی تکریم نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، اور محتاج اور مسکین لوگ ان کے معاشی تعطل کو دور کرنے اور معاشرے میں انہیں عزت کا مقام دلانے کے لیے، یہ نہیں کہ خود کچھ نہیں دیتا، نہیں، ولا یحض، ترغیب نہیں دیتا، بلکہ خود بھی کرے اور معاشرے کو ترغیب دے، اپنے رشتہ داروں کو ترغیب دے، اپنے پورے خاندان کو جمع کرے، قرآن کہہ رہا ہے، اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، تعلق والوں کو جمع کرے، انہیں متوجہ کرے، ترغیب دے اور کہے لوگوں یہ دینداری ہے کہ ہم معاشرے کے اور اللہ کے دین کے ان حقوق کو پورا کریں، مل جل کر پورا کریں۔ فرمایا جو شخص اس طرح مل جل کر دین اور معاشرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتا وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بر، تقوی اور دین، تدین، دینداری، ان کی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں، تقوی یہ نہیں، دینداری یہ نہیں کہ تم رسم عبادت یا کوئی رسم مذہب پوری کرنے کی خاطر مشرق اور مغرب کی سمت منہ کر لو اور رسم پوری ہوتی رہے اور روح اس کی مر جائے، نہیں، فرمایا نیکی اس کا نام نہیں، بلکہ نیکی کیا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید نے نیکی کی تعریف کی، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی کل کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے نو در تو نہ موڑی، کسے نو در تو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے